اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اقرا اسلامک سینٹر کی آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت اہم اور خاص ہے، اور موضوع ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور روضہ رسول کا گنبد خضرا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ متبرک اور مقدس مقام ہے کہ جس کو دیکھنے اور اس کی سب جالیوں کو چھونے کی خواہش دنیا کے ہر مسلمان کے دل میں مچلتی ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے حبیب کے مہمان بنتے ہیں اور انہیں اس مقدس شہر کی زیارت کا بلاوا آتا ہے، اور بلا شبہ اربوں نفوس پر مشتمل آبادی میں سے چند چنیدہ اور منتخب لوگوں کو ہی یہاں بلایا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں سے بھی وہ لوگ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جنہیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہونے کی سعادت ملی اور اندرونی مناظر سے اپنے دل منور کرنے کا موقع ملا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سعودی فرمانروا شاہ فیصل تھے، جنہیں ایک مرتبہ حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی سعادت ملی تو انہوں نے وہاں لوہے کے بنے ہوئے صندوق دیکھے جن کے بارے کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کے اندر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر ان صندوقوں کو کھولنے کا حکم دیا، اور عشاء کی نماز کے بعد یہ صندوق کھولے گئے تو ان میں سے کیا نکلا، یہی آپ کو تفصیلاً بتانا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور اس کی اندرونی دیکھ بھال کے لیے سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ خصوصی انتظامات کیے جاتے ہیں، اور چند محسوس افراد کے علاوہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوتی، حتیٰ کہ سعودی شاہی خاندان کے افراد بھی بنا اجازت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی حالات و مناظر اور وہاں موجود تبرکات ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے باعث دلچسپی رہے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کیا ہے، اس کے بارے کئی کہانیاں اور داستانیں مشہور ہیں۔ انٹرنیٹ پر آپ کو جا بجا ایسی بے شمار تصاویر ملیں گی جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر ہیں۔ انواع و اقسام کی قبروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک قرار دے کر شیئر کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی آدمی کے بارے یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں اور اندر جانے کی اجازت صرف انہی ہے۔ سچ یہی ہے کہ ایسے تمام دعوے باطل ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور روضہ شریف کے اندر کیا ہے؟ کیا واقعتاً کسی کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مستقل اندر آنے جانے کی سہولت میسر ہے؟ ان تمام سوالوں کے جوابات سعودی حکومت نے حالیہ ہی اپنی ایک ڈاکومنٹری میں دیے ہیں، جن سے تمام خرافات کا خاتمہ ہوتا ہے اور تمام سوالوں کے جواب ملتے ہیں۔ پہلی مرتبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندرونی مناظر الفاظ میں بیان کرتے ہوئے شیخ عائض بن عمر نے 7 ایسے حقائق بیان کیے جو لوگوں کے علم میں نہیں ہیں۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ سعودی فرمانروا شاہ فیصل وہ شخصیت ہیں جنہیں روضہ رسول کے اندر جانے کی سعادت حاصل ہو چکی ہے۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جب وہ شاہ فیصل کے ہمراہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہوئے تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ روضہ مبارک کے اندر لوہے سے بنے ہوئے صندوق موجود ہیں اور وہ تمام کے تمام مقفل، یعنی ان پر لاک لگے ہوئے تھے۔ یوٹیوب پر موجود اپنے ایک انٹرویو میں شیخ عائض بتاتے ہیں
کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ ان صندوقوں کے اندر کیا ہے۔ چنانچہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپس آنے کے بعد شاہ فیصل نے ایک شاہی حکم نامہ جاری کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی، یہ جاننے کے لیے کہ ان صندوقوں کو کھولا جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ ان کے اندر کیا ہے۔ یہ صندوق دراصل سلطنت عثمانیہ کے زمانے سے ہی روضہ مبارک میں موجود تھے۔ ایک شام کو شیخ عائض ایک نمائندہ لے کر روضہ مبارک کے حجرے میں داخل ہوئے۔ ان کے ساتھ زیورات کا ایک ماہر شخص بھی تھا۔ حجر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہو کر مقفل صندوقوں کے تالے کھولے گئے اور اشیاء کا جائزہ لینا شروع کیا گیا۔ شیخ عائض بتاتے ہیں کہ جس صندوق کا سب سے پہلے معائنہ کیا گیا اس میں سونے کے زیورات پائے گئے، جبکہ دوسرے صندوق سے چاندی کی زنجیریں برآمد ہوئیں جو کسی زمانے میں خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے سے منسلک تھیں۔ ہمیں حجرے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسلک کچھ تبرکات ملے۔ کمیٹی نے حجرے میں موجود اشیاء کا جائزہ لیا اور بعد ازاں حجرے سے ملنے والے زیورات کو مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھنے کی تجویز پیش کی گئی۔ آج یہ تمام نوادرات مدینہ منورہ کے میوزیم میں رکھ دیے گئے ہیں تاکہ تمام لوگ ان کی زیارت کر سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہاں پر ایک وضاحت نہایت ضروری ہے کہ شیخ عائض بھی اصل قبر مبارک تک رسائی نہیں رکھتے تھے، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ کی تدفین ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہیں پر مدفون ہیں۔ اس طرح روضہ شریف کے اندر 3 قبریں موجود ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیٹ سے کوئی بھی ایسی تصاویر ملے جس میں ایک ہی قبر دکھائی دے رہی ہو تو یہ جان لیجئے کہ یہ تصاویر جعلی ہیں۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکز مبارک کی اصل تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ آخری مرتبہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل قبر مبارک تک گیا تھا یہ 550 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حجرہ شریف میں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی قبریں ہیں۔ اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری کے بعد اس کے گرد ایک اور دیوار بنائی گئی ہے جو 5 کونوں پر مشتمل ہے۔ یہ خصوصی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور خلافت میں بنوائی تھی۔ اس 5 کونی دیوار کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اسی 5 کونوں والی دیوار پر ایک سبز رنگ کا بڑا سا غلاف یا پردہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دیوار بغیر دروازوں کے ہے، چنانچہ کسی کے دیواروں کے پار اصل قبر مبارک تک پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو بھی سربراہان مملکت کو آج تک روضہ شریف کے اندر داخل ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ اس 5 کونی دیوار پر پڑے ہوئے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کی غرض سے جب زائرین سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہوتے ہیں تو سنہری جالیوں کے پار بس یہی 5 کونوں والی دیوار پر سبز رنگ کا پڑا ہوا پردہ ہی نظر آتا ہے۔ گزشتہ 1300 یا 1400 برس میں سے اس 5 دیواری حجرہ کے اندر سوائے 2 افراد کے کوئی نہیں جا سکا۔ پہلی بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ اسم محمودی کے بیان کے مطابق وہ خود اس 5 دیواری حجرے کے اندر گئے۔ آخری بار 881 ہجری میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیواریں پرانی ہو جانے کے باعث ان کی تعمیر نو اور ان کی زیبائش و آرائش کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ
فقیر علامہ اسم ہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے اور انہوں نے حجرہ مبارک کی دیواروں میں حصہ لینے کی سعادت حاصل کی۔ علامہ اسم ہودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کے دن 5 دیواری کو مکمل طور پر ڈھا دیا گیا۔ دیکھا گیا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ دیوار بھی گرا دی گئی۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے وہاں پر داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا تو خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں میں نے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ میں نے روز رسول اقدس اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا، جس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی، جیسا خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری کو کوئی بھی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین سے تقریباً برابر تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک حجرہ نبوی کی جنوبی سمت میں دفن کیا گیا۔ حجرے کی دیوار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز مبارک کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک مغرب کی سمت، پاؤں مشرق کی سمت اور آپ کا چہرہ مبارک قبلہ رخ رکھا گیا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو انہیں بھی یہیں پر دفن کیا گیا اور ان کے سر مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانوں سے ذرا نیچے رکھا گیا۔ جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہی کہ وہ اسی حجرے میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ ام المومنین نے ایثار کرتے ہوئے اجازت دے دی، اگرچہ اس سے قبل وہ خود یہاں پر دفن ہونے کا ارادہ رکھتی تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرہ میں ایک دیوار کھینچ دی اور یوں یہ حجرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور میں یہ دیوار گر گئی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز نے اندر جا کر اس کا معائنہ کیا تو دیکھا کہ یہ دیواروں کا گرنا قبر مبارک پر ہوا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے اس حجرے کے ارد گرد کالے پتھروں سے ایک مربع شکل دیوار تعمیر کروا دی اور اس مربع شکل دیوار کے باہر ایک 5 کونوں والی دیوار بھی بنائی گئی۔ معزز خواتین و حضرات، حرمین شریفین کے امور کے محقق محی الدین الہاشمی لکھتے ہیں کہ حجرے میں داخل ہونے کا واحد راستہ سبز رنگ کا مشرقی دروازہ ہے جو 600 برس سے زیادہ پرانا ہے۔ داخل ہونے کے بعد سامنے سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے جس کو شاہ فیصل شہید کے دور میں بنایا گیا۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تخت ہے۔ اس کے عقب میں ان کا محراب ہے۔ تخت وہ مقام ہے جہاں سلاطین اور حکمرانوں کی جانب سے پیش کیے جانے والے قیمتی تحائف کو رکھا جاتا تھا۔ اس تخت میں موجود تمام اشیاء کو ٹرین کے ذریعے استنبول کے توپکاپی محل میں پہنچا دیا گیا تھا، جہاں وہ آج تک محفوظ ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگ آج بھی تبرکات روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی روضہ رسول کے اندرونی مناظر کی تفصیل۔ ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی انفارمیشن میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ گروپ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، اور اگر ایسی ہی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز آپ فیوچر میں بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اقرا اسلامک سینٹر کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ ایسے ہی کسی اور سیشن کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔